بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. تمام تعریفیں اس رب رحیم کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا اور اس کے بعد اس پہ اپنے احسانات کی انتہا کر دی. اس رب ستار العیوب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بے شک وہ رب یہ فرماتا ہے کہ انسان تو اگر میرا شکر ادا کرے گا تو میں تجھ پہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. آج کی بات ہے کچھ خاص، حکایات سعدی. آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کیا جائے گا جو کہ دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے، جو کہ شیخ نے اس انداز میں لکھا ہے کہ انسان کی حکمت و دانائی ہل کر رہ جاتی ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک سیاہ فام تھے، ایک روز وہ بغداد شہر کے بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے انہیں اپنا مفرور غلام سمجھ کر پکڑ لیا. وہ شخص جس نے حضرت لقمان کو پکڑا وہ اپنا مکان تعمیر کروا رہا تھا. اس نے حضرت لقمان کو مٹی کھودنے پر لگا دیا. اب آپ اس مشقت میں کم و بیش 1 سال تک رہے. اس دوران اس شخص کا جو غلام گم ہو چکا تھا وہ واپس آ گیا. وہ غلام جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جانتا تھا اور ان کے مقام اور رتبے سے بھی واقف تھا. جب اس شخص کو یہ پتہ چلا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا. حضرت لقمان نے فرمایا، بھائی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں. دیکھیں نا، جو حکمت سے لبریز لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر بات میں معرفت ہوتی ہے، ان کی ہر بات میں ایک پیغام ہوتا ہے. وہ اپنی تکلیف کو بھی اپنے رب کی طرف سے راحت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ایک برس کی مصیبت نے، اس ایک برس کی مشقت نے مجھے ایک بات سکھا دی. وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی کم درجہ شخص کو یا کسی کو کم درجے پر خیال کر کے اس کو کسی بھی مشقت میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. میرا بھی ایک غلام ہے، میں اس سے ہر قسم کی خدمت لیا کرتا تھا. اب مجھے یہ احساس ہوا کہ اس قسم کے کاموں میں کس قدر جسمانی اور روحانی تکلیف ہوتی ہے. اب میں چونکہ خود اس تجربے سے گزرا ہوں اس لیے میں آئندہ اپنے غلام سے ایسی مشقت والا کام کبھی نہیں کراؤں گا. اس حکایت میں شیخ سعدی نے خدا ترسی کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے. خدا ترسی کتنی بڑی بات ہے. ایسا شخص جو فاقے سے رہا ہو اور بھوک کی تکلیف برداشت کی ہو وہی کسی بھوکے کی تکلیف کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے. دوسروں کی تکلیف کا احساس صرف اسے ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں خود تکلیف اٹھائی ہو. یاد رکھیں، جب تک انسان خود کسی تکلیف سے نہیں گزرتا اس وقت تک دوسروں کی تکلیف کو صحیح معنوں میں نہیں دیکھ سکتا. اس حکایت کے ساتھ آئیں
ذرا 1400 سال پیچھے چلتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا کھو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں. اتنے میں ایک اور صحابی تشریف لے آتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ شخص بےتابی سے جلدی سے اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں اے شخص ٹھہر جا، وہاں جا کے اپنے بچے کو لپٹنا نہیں، پیار نہیں کرنا. وہ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں اور بھی بچے ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی ایسا بچہ ہوا جس کا باپ نہ ہوا تو وہ تیرے اس لاڈ کو، اس پیار کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، اس کو اپنے باپ کی کمی کا احساس ہوگا. تو دیکھیں کسی دوسرے کی تکلیف، اس کی پریشانی وہی جان سکتا ہے جو خود اس سے گزرا ہو. اس لیے اس حقائق کا پیغام بھی یہی ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کی پریشانی کا کبھی مذاق نہ بنائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. میرا پیغام امید ہے جہاں تک پہنچے.